جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق۔ سیم اور ہاشم کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ اسے اپنے پاپا کا سیم کے ساتھ سخت انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بیٹا میں اندر آ جاؤں؟ محمود خالد نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس سے پوچھا۔ جی پاپا آئیے پلیز۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محمود خالد اندر آ گئے۔ وہ بے تحاشا سنجیدہ تھے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئے۔ سوئی تو نہیں ابھی تک؟ نہیں، بس سونے لگی تھی، وہ قدرے حیرت سے دیکھ کر بولی۔ جب وہ چھوٹی تھی اس کے پاپا کے پاس اس سے بات کرنے کی فرصت تھی نہ وقت۔ اب جب وہ بڑی ہو گئی تب ان کے پاس اس کے لیے وقت اور فرصت دونوں آ گئے، مگر اب وہ چھوٹی سی لیزا کہاں سے آتی؟ وہ ان سے ہمیشہ بہت دور رہی تھی۔ باپ بیٹی نے کبھی ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے دل کی بات نہیں کی تھی، اس لیے اس وقت وہ انہیں بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تم سے تھوڑی دیر بات کر لوں؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے تم سے دل کی باتیں کرنے کو۔ انہوں نے لسانیت سے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ وہ انہیں تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کلثوم، تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں۔ مجھے خود اپنے آپ سے بہت سی شکایتیں ہیں بیٹا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے۔ میں تم بہنوں کے لیے ایک اچھی ماں نہ لا سکا۔ میں نے ایک بری عورت سے شادی کی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر جب میں نے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہا تب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تم نے بہت سفر کیا اور مریم۔ وہ سیم کا ذکر کرتے کرتے کچھ بولتے ہوئے رک گئے۔ ان کے چہرے پر درد اور کرب ابھر آیا تھا۔ پچھتاوے ان کی آنکھوں سے جھانک رہے تھے۔ خیر چھوڑو اس کی بات کو۔ وہ اسے کچھ بتاتے بتاتے چپ ہو گئے۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا کلثوم۔ ہم میں سے کوئی بھی اب اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے جتنی بھی ناراضگیاں ہیں تم ان سب کو دل سے نکال کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ تم نے شادی کے لیے ایک اچھے شخص کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے سکندر بہت پسند آیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ میرے دل میں ایک خوف تھا کلثوم کہ کہیں میری ضد میں کسی کے کہنے میں آ کر تم کسی غلط آدمی کا انتخاب نہ کر لو۔ الحمدللہ دور ہو گیا ہے۔ میرا دل تمہارے مستقبل کے بارے میں مطمئن ہو گیا ہے بیٹا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، گلا روندھ گیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یوں اپنے جذبات کا اس سے اظہار کر رہے تھے۔ پاپا، باپ کی آنکھوں کی نمی اور لہجے میں شامل جذبات کی شدت اس کی آنکھوں میں بھی نمی لے آئی تھی۔ پاپا، اس کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ باپ کے اتنے نزدیک بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ محمود خالد نے یکدم ہی اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ رو رہے تھے۔ کلثوم، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ میری سب غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میری غلطیوں کی سزا میں اب خود کو مزید کوئی نقصان نہیں پہنچانا بیٹا۔ وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے۔ وہ باپ کے سینے پر سر رکھے بلک بلک کر رو پڑی۔ بچپن کی محرومیاں، بچپن کے دکھ، نہ جانے اسے کیا کیا رلا رہا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کلثوم میری جان، میری زندگی ہو تم۔ میں تمہیں کبھی کسی دکھ، کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے تم 5 سال سے تنہا رہ رہی ہو۔ میرا دل کتنا کٹتا تھا بیٹا تمہاری اس تنہائی اور اکیلے پن پر۔ باپ سے اپنی کوئی ناراضگی، کوئی گلہ، کوئی شکوہ اس پل اسے یاد نہیں آیا۔ محمود خالد روتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے۔ تمہارا دل شفاف ہے بیٹا، اسی لیے تم سب کو اپنی ہی طرح سمجھتی ہو، مگر میری جان، دنیا تمہاری طرح سچی اور شفاف نہیں ہے۔ دنیا بڑی ہی ظالم ہے۔ لوگوں کو سمجھنا سیکھو۔ دلوں میں چھپی نفرت اور محبت لیے چہروں کے پیچھے چھپے اصلی اور بدبودار چہرے پہچاننا سیکھو۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے پر سے ہٹایا تھا۔ اب وہ دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔
انہوں نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھیں خشک کیں، خود کو سنبھالا۔ وہ اسی طرح بے آواز روئے جا رہی تھی۔ برسوں کے جمع کیے اشک تھے، انہیں نہ جانے کتنی دیر تک بہتے رہنا تھا، مگر اسے اپنے باپ کی کوئی بھی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرنے کے بعد اب وہ اپنی پوروں پر اس کے آنسو چن رہے تھے۔ تم سے ایک بات کہوں، مانو گی؟ جی پاپا۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے یکدم ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم مریم کے گھر مت جانا بیٹا۔ کیوں پاپا؟ وہ بری طرح حیران ہوئی تھی۔ بس میں تم سے کہہ رہا ہوں اس لیے، اگر میری محبت کا یقین کرتی ہو تو مریم کے گھر ہرگز مت جانا۔ جب تک پاکستان میں ہو میرے ہی پاس رہو۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کر رہے تھے۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا، اگرچہ وہ ان کے ایسا کہنے کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگے تھے، یکدم ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پاپا آئی لو یو۔ محمود خالد بے ساختہ مسکرائے تھے، خوشی سے بھری طمانینت لیے مسکراہٹ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جانے پاپا بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ اسے بہت محبت اور شفقت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے۔ جب ظالم اپنے مظالم کا حساب کرنے بیٹھتا ہے تو نیند آنکھوں سے یوں ہی دور ہو جاتی ہے جیسے ان کی آنکھوں سے چند گھنٹے پہلے وہ اپنے اس بیٹے سے مل کر آئے تھے، جس کی زندگی اجاڑ ڈالنے کے وہ ذمہ دار تھے، جس سے ان کی شخصیت، اس کی آن بان اور وقار سب کچھ چھین لینے کے وہ مجرم تھے۔ جو کسی کو جان سے مارے اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، مگر جو کسی کی روح کو قتل کرے اس کے لیے کیا سزا ہوتی ہے؟ باپ اولاد کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں بیچ ڈالتا ہے، اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی زندگی رہن رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ کیسے باپ ہیں؟ آخر کیسے باپ ہیں وہ؟ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ بالکل ٹھیک کر کے گیا ہے وہ آج ان کے ساتھ۔ اس نے انہیں پاپا کہہ کر مخاطب کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے ان کے گھر کا کھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو ان کا دیا تحفہ بھی قبول نہیں کرنے دیا۔ جیولر کو گھر بلا کر انہوں نے آمنہ کے ساتھ بیٹھ کر خود لیزا کو دینے کے لیے سونے کے 4 کنگن خریدے تھے۔ آمنہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی حیرت ناک نظروں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ ٹھیک کیا سکندر نے، ان کا تحفہ ان کے منہ پر مار کر چلا گیا۔ ان کا تو یہ منہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے معذرت قبول کرنے پر اصرار کرتے۔ آج ان میں یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ سکندر سے اعتراف جرم کر پاتے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ پاتے، اس سے یہ کہہ پاتے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے ہر ظلم پر شرمندہ ہیں۔ وہ بالکل دور سے اسے ایئرپورٹ پر چھپ کر کھڑے دیکھتے رہے تھے اور وہ دور کھڑا اسے لیزا کے ساتھ فارم ہاؤس میں آتا دیکھتا رہا۔ کتنا خوبرو جوان ہو گیا تھا ان کا بیٹا، بھرپور توانا طاقتور مرد۔ اتنی اخلاقی جرت ان میں نہ تھی کہ اسے اپنے سینے سے لگا سکتے، انہیں لگا تھا وہ دھکیل کر انہیں خود سے ہٹا دے گا۔ آمنہ ان کی آج کی دعوت کے بارے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی کو اپنی خاندانی شان و شوکت بتانے کے لیے فارم ہاؤس پر مدعو کیا تھا۔ زین بھی یقیناً یہی سمجھتا ہے اور سکندر بھی یہی سمجھا ہوگا، اور وہ تینوں ایسا کیوں نہ سمجھیں۔ ساری زندگی انہوں نے خود کو جیسا ثابت کر کے دکھایا، وہ سب انہیں ویسا ہی تو سمجھ رہے ہیں۔ رعونت اور غرور میں ڈوبے، خود پسندی میں مبتلا، اپنے اونچے خاندان پر فخر اور زوم کا شکار، ساری دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر سمجھنے والے شہریار خان، ان کی بیوی اور بچے اگر آج انہیں ایسا سمجھتے ہیں تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اپنے اندر کی کمزوریوں اور خامیاں چھپائے رکھنے کو انہوں نے خود کو ساری زندگی لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ ان کے بچے، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی نہیں جانتی کہ وہ دیوانگی کی حد تک سخت مزاج اور اصول پسند کیوں ہیں۔
انہوں نے بیوی اور بچوں کو اتنے سخت ماحول میں کیوں رکھا ہے جہاں ان کا حکم چلتا ہے اور بیوی اور بچوں کی رعایا جیسی حیثیت تھی؟ وہ حکم دیں گے، بیوی تعمیل کرے گی۔ بیوی کو نہ بولنے کی اجازت تھی، نہ ان کی کوئی رائے تھی، نہ مرضی۔ بڑا بیٹا جو ان سے اور ان کے باپ سے غیر معمولی حد تک مشابہت رکھتا تھا اور جو ان کے باپ ہی کی طرح غیر معمولی طور پر ذہین تھا، اسے ہمیشہ انہوں نے اس خوف اور آزمائش میں مبتلا کیے رکھا کہ وہ ان کے طے کردہ معیار پر پورا اترتا رہے۔ وہ اس کے لیے سب کچھ طے کرتے رہیں گے، وہ سر جھکا کر ان کی فرمائشیں پوری کرتا رہے گا، ان کے معیار کے مطابق خود کو ثابت کرتا رہے۔ چھوٹا بیٹا جو نہ شکل و صورت میں ان پر ہے نہ ذہانت میں، اس پر انہوں نے کبھی وقت برباد ہی نہیں کیا۔ ابتدائی میں نظر آ گیا تھا وہ ان کے اور ان کے باپ کی طرح غیر معمولی شخصیت اور ذہانت نہیں رکھتا۔ بیوی اور بچوں کے لیے پیسہ بہت تھا، عیش آرام بہت تھا، مگر انہیں ان کے سامنے سر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ خود پسندی، مغروریت کے ساتھ ساتھ اپنے اعلیٰ نسب پر فخر کرنا، اس کا احساس انہوں نے ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کے اندر انڈیلا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی برابری کا نہیں سمجھتے تھے، کسی اور کو تو کیا، انہوں نے بیوی تک کو کبھی اپنے دل کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جس خاندانی جاہ و حشمت اور فیملی بیک گراؤنڈ پر وہ فخر کرتے نظر آتے ہیں، اندر سے انہیں اس پر فخر نہیں، شرمندگی ہے، غصہ ہے، نفرت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو ان کے دادا جی کی شان اور شوکت، ذہانت اور قابلیت کے قصے سنائے تھے۔ اپنے باپ کو اپنے بچوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور پرفیکٹ انسان کے طور پر پیش کیا تھا۔ کون جان سکتا تھا کہ اپنے اسی آئیڈیل اور پرفیکٹ باپ سے وہ انتہا کی حد تک نفرت کرتے تھے۔ وہ اپنے باپ کو نہ کل معاف کر پائے تھے، نہ آج معاف کرنے کا ظرف ان میں پیدا ہو سکا تھا۔ ان کے اس سخت اور کھردرے مزاج کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ان کا اپنا سگا باپ تھا۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کو بہت سخت مزاج انسان پایا تھا۔ وہ حاکمانہ طبیعت کے حامل تھے۔ بیوی بچوں پر روب رکھنے والے شہریار خان اپنے بابا کے اکلوتے بیٹے تھے، مگر ان کی کبھی مجال نہ ہوئی کہ باپ سے بے تکلف بات چیت کر سکیں۔ باپ تک اپنی ہر فرمائش اور خواہش پہنچانے کے لیے وہ تینوں ماں کا سہارا لیتے تھے۔ ان کی امی جی جو ان کے بابا کے آگے جھکی جھکی کسی کنیز کی طرح رہا کرتی تھیں، انہیں تو ایسا لگتا تھا امی جی بھی بابا سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ بہت محتاط ہو کر ان کا موڈ دیکھ کر ایک ایک لفظ ناپ تول کر وہ ان سے بات کرتی تھیں۔ پتہ نہیں بابا کسی سے خوش ہو کر ہنس کر بے تکلفی سے بات کرتے بھی تھے کہ نہیں۔ کم از کم بیوی بچوں کے ساتھ تو انہوں نے کبھی خوشگوار انداز میں مسکرا کر باتیں نہیں کی تھیں۔ ہمیشہ حکم ہی صادر کیے تھے، ہمیشہ اپنے فرمان منواتے ہی تھے۔ خاندانی جاہو جلال، روپیہ پیسہ، عالیشان گھر گاڑیاں، گھر میں سب کچھ تھا، مگر وہاں ان کی امی جی اور ان بہن بھائیوں کو چوں کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان کے کیمرے سے پڑھ کر آئے بابا کا رویہ بیوی کے ساتھ ادنا غلاموں والا ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، وہاں ان کی دادی بھی تھی، چچا اور چچی بھی تھے، اور ان دونوں کا چند ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ چچی اس گھر میں بیاہ کر نہیں آئی تھیں، وہ خاصی شوخ چنچل تھیں، بے تحاشا خوبصورت تھیں۔ شہریار خان کی 5 سال کی بہن صفیہ کو وہ کبھی کسی فلمی اداکارہ جیسی لگتیں اور کبھی کسی فلمی اداکارہ سے بھی زیادہ حسین۔ اندرون سندھ ان کی زمینیں بھی تھیں اور فیکٹریاں بھی، جن کے تمام معاملات چچا سنبھالا کرتے تھے، سو انہیں ہر ہفتے شہر سے باہر جانا ہوتا تھا، کبھی 1 دن کے لیے، کبھی 2-3 دن کے لیے۔ کراچی میں تمام کاروباری معاملات ان کے بابا دیکھا کرتے تھے۔ دادی بہت ضعیف اور بیمار تھیں۔ جب سے ان پر فالج کا حملہ ہوا، وہ اپنے کمرے سے بغیر کسی ملازمہ کی مدد اور ویل چیئر کے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، سو ان کا زیادہ وقت کمرے ہی میں گزرتا تھا۔
ان کے بابا اور چچا آتے جاتے ماں کی خیر عافیت دریافت کر لیا کرتے۔ شہریار خان اس گھر کے سب سے بڑے بچے تھے۔ تب وہ 8 سال کے تھے۔ ان کی بہنیں صفیہ اور دریہ 5 اور 4 سال کی تھیں۔ چچا کا بیٹا 8-9 ماہ کا تھا۔ انہوں نے اپنے بابا کو کام کی بات کے علاوہ کبھی چچی سے کوئی زیادہ بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ چچا سے بھی وہ عمر میں خاصے بڑے تھے تو ان پر بھی بڑے بھائیوں والا رعب رکھا کرتے تھے۔ دادا ابا کے انتقال اور دادی کی معذوری کے بعد اب ان کے ہی بابا تھے جو عملی طور پر اس گھر کے سربراہ تھے۔ ایک رات انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کا 1-1:30 بج رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلے، تب انہوں نے بابا کو اپنے کمرے سے نکلتے اور دبے پاؤں چل کر چچا کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ فوراً ستون کے پیچھے ہو گئے۔ بابا کا انداز تھا ہی ایسا، چوروں جیسا۔ وہ ہر طرف چوکنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چچا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر بھی بابا نے مڑ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی، کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد وہ اندر چلے گئے۔ چچا شہر سے باہر گئے تھے، پھر بابا اتنی رات کو ان کے کمرے میں کیوں گئے؟ ان کے دل کو بے چینی اور بے سکونی ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں بغیر کوئی آواز پیدا کیے چل رہے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے اور سناٹے سے ڈرے بغیر گھر کے رہائشی حصے سے باہر بیک یارڈ میں نکل آئے تھے، جہاں چچا کے کمرے کی بیک تھی۔ انہوں نے وہاں پنجوں کے بل خود کو اونچا کر کے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ کمرے میں موجود لوگوں کو شاید اتنی رات گئے بیک یارڈ میں کسی کی موجودگی کی توقع نہیں ہوگی، سو کھڑکی پر پردے گرانا بھول گئے ہوں گے، یا پھر شاید نفس نے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں دی ہوگی۔ اندر کا منظر دیکھ کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچا چچی کا بیٹا کوٹ میں بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے بابا اور چچی بیڈ پر ایک دوسرے کی باہوں میں بالکل مدہوش پڑے تھے، انتہا شرمناک حالت میں۔ مدہوشی میں جو باتیں وہ دونوں ایک دوسرے سے کر رہے تھے، انہیں سن کر ان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، جہاں زیب تو آپ کے پاسنگ بھی نہیں، مگر اس کی قسمت دیکھو، اسے تم جیسی حسین لڑکی مل گئی اور مجھے وہ جاہل گنوار عورت۔ جہاں زیب بہت لکی ہے، مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، میں آپ کی ہوں، اور جو راتیں اس کے ساتھ گزارتی ہو وہ تو مجبوری ہے وقار۔ دل سے تو مجھے صرف آپ کے نزدیک رہنا اچھا لگتا ہے۔ اب کی بار میں نے ایسا کاموں میں الجھا کر بھیجا ہے، اس الو کو 5 دن سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ یہ 5 راتیں ہماری ہوں گی، میری اور تمہاری۔ مخمور لہجے میں بولتے بابا چچی کے اور بھی نزدیک ہو گئے تھے۔ 8 سال کے بچے کو گناہ، زنا اور بدکاری کے الفاظ نہیں پتہ تھے۔ رشتوں کا تقدس بھی ابھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی انہیں یہ سب بہت غلط، بہت برا لگا۔ انہیں اپنے بابا بہت برے لگے تھے۔ وہ ساری رات جاگتے رہے۔ کبھی ان کا دل چاہتا وہ جا کر امی جی کو اٹھا دیں، انہیں سب کچھ بتا دیں، کبھی دل چاہتا بابا اور چچی کو جان سے مار دیں۔ انہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہفتے کے جتنے دن چچا دوسرے شہر میں جاتے ہیں، ان تمام دنوں کی راتیں بابا چچی کے کمرے میں ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ بھاگ کر امی جی کے کمرے میں آئے، مگر وہ امی جی کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، رو رو کر سوجی ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئے۔ وہ ماں کو لا علم سمجھ کر انہیں بابا اور چچی کے متعلق بتانے آئے تھے، مگر وہاں تو ان کی ماں کی روتی ہوئی ویران بنجر آنکھیں اور اجاڑ وجود یہ داستان سنا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ ان کی امی سب جانتی تھیں اور چپ تھیں۔ امی جی چپ کیوں تھیں؟ وہ دادی سے کہتی، وہ نانا نانی سے بابا کی شکایت کرتی، وہ ان کی خاموشی پر بہت الجھے تھے۔ رات بابا کو چچی کی باہوں میں دیکھ کر ان کا دل چاہا تھا وہ ان کے پیٹ میں چاقو اتار دے۔ بابا سے ایسی شدید نفرت محسوس ہوتی تھی، مگر
صبح جب بابا سے سامنا ہوا تو کچھ کہنا تو درکنار، وہ نفرت بھری نگاہوں سے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ تک نہ سکے تھے۔ بابا کی دہشت اور ہیبت اتنی تھی، وہ روزانہ ہی کی طرح ان کے آگے سر جھکا کر بیٹھے رہے تھے۔ بابا سے تو کیا وہ خوف کے مارے کسی اور سے بھی کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو بابا ان کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں بالکل اکیلے سب سے چھپ کر بہت روئے۔ اپنی کمزوری اور بزدلی پر، اپنی ماں کی بے بسی اور خاموشی پر، اور اپنے باپ کے ظلم پر وہ چپ رہے تھے۔ پھر وہ چپ ہوتے چلے گئے۔ جیسے جیسے ان میں سمجھداری آنے لگی، انہیں یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ ان کی امی جی بابا اور چچی کے اس ناجائز رشتے کے بارے میں جانتی ہیں۔ وہ جس رات بابا کو چچی کے کمرے میں جاتا دیکھتے، اس کی صبح ماں کی رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں دیکھا کرتے تھے۔ امی جی بابا سے خوف زدہ تھی۔ بابا انہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے، انہیں نانا نانی کے گھر بھیج دیں گے، انہیں طلاق دے دیں گے۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی، ختم ہو رہی تھیں۔ خوف کے سبب ان میں باپ کے آگے سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی، مگر دل میں ان کے لیے نفرت ہی نفرت اور غصہ ہی غصہ تھا۔ بابا کے چچی کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم نہ ہوئے، ہاں غم میں گھلتی ظلم اور جبر زیادتی کو خاموشی سے چپ چاپ سہتی ان کی امی جی ایک روز ضرور ختم ہو گئی تھیں۔ باپ کی اس منافقانہ دوہری شخصیت اور گھناؤنے عمل نے ان کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ بیوی کے ساتھ رویہ، بچوں کے ساتھ حاکمانہ انداز۔ آمنہ ان کی ماں کی طرح صابر تھی۔ ان کے سخت رویے اور مطلق العنانی کو سر جھکا کر قبول کر گئی، اور بچے اسی طرح کمزور تھے جیسے کل اپنے بچپن میں وہ کمزور تھے۔ سدا اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہوتا ہے۔ اپنے تمام گھناؤنے اعمال اور ظلم و زیادتی کے ساتھ لیے ان کے بابا ان کی امی جی کے انتقال کے برسوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اپنے اندر کا احساس کمتری اور شرمناک بچپن چھپانے کے لیے انہوں نے بیوی اور بچوں کے سامنے ہمیشہ اپنے بابا کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملائے۔ آخر ان کے بدکار بابا تھے تو ایک بے تحاشا ذہین اور بے حد خوبصورت مرد۔ وہ اپنے بابا پر تھے اور سکندر ان دونوں پر۔ وہ سکندر کو اپنے جیسا اور اپنے بابا جیسا کامیاب انسان بننے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان میں وہ تمام خوبیاں موجود بھی تھیں جو وہ بن سکتا تھا، ان دونوں جیسا۔ اپنی تمام تر توجہ سکندر پر مرکوز کر کے وہ زین کو نظر انداز کر بیٹھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے رویے نے زین کو سکندر سے مقابلہ بازی اور حسد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زین اور سکندر کے بیچ بھائیوں جیسی بے تکلفی اور دوستی نہیں، بلکہ سرد موری اور بہت فاصلہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ بیوی بچوں کے احساسات کو سوچا ہی کب تھا انہوں نے؟ 12 سال قبل 31 دسمبر کی اس شام کو جب نیو ایئر پارٹی میں جاتے ہوئے وہ گھر واپس آئے، تب اپنے گھر کا وہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان کا بیٹا اپنی ہونے والی بھاوج کے ساتھ انہیں اس پر سکندر کی شکل میں اپنا باپ نظر آیا تھا، اور مریم کے رونے کی آواز دن میں اپنی ماں کے گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز بن گئی۔ کل وہ کمزور تھے، باپ سے ڈرتے تھے، ان کے آگے کچھ بولنے کی جرات نہ کر سکے تھے، باپ کی حمایت میں، ماں کی حمایت میں اٹھ نہ سکے تھے، باپ کو اس گھناؤنے عمل اور ظلم سے روک نہ سکے تھے۔ مگر آج وہ کمزور نہیں تھے، آج وہ طاقتور تھے، آج وہ حاکم ہیں۔ باپ کے خلاف ان کے اندر جتنا بھی غصہ تھا وہ سب باہر نکل رہا تھا۔ انہیں اپنی ماں کے آنسو اور دکھوں کا حساب لینا تھا اس بدکار شخص سے۔ وہ مریم کی آہوں اور سسکیوں میں مسلسل اپنی ماں کی آہیں سن رہے تھے۔ ایک جنون، ایک پاگل پن سا ان کے دل پر سوار تھا۔ وہ ضد اور جنون ان سے ان کے ہوش سوچ سمجھ چھین کر لے گیا۔ وہ سکندر کو نہیں بلکہ اپنے بدکار باپ کو اپنی زندگی سے باہر نکال رہے تھے۔ رشتوں کی دھجیاں اڑانے والا ان کا بدکار بیٹا صرف شکل صورت اور ذہانت ہی میں نہیں بلکہ عادتوں اور خصلتوں میں بھی دادا کسی لے کر ہی پیدا ہوا تھا۔
بدکار نفس کا غلام، اپنے ہی گھر کی عزت پر نظر رکھنے والا۔ سکندر کے ساتھ انہوں نے وقار خان کو، اپنے باپ کو بھی اس گھر سے دھکے مار مار کر نکال دیا۔ انہیں اپنے فیصلے پر نہ افسوس تھا نہ پچھتاوا۔ برسوں سے ان کے سینے میں آگ لگی تھی، آج بجھ گئی۔ آج وہ چپ نہ رہے۔ آج انہوں نے غلط کو غلط کہا، مجرم کو مجرم کہا، زانی کو زانی کہا تھا۔ زین خاموش تھا۔ مریم ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اور آمنہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بار بار ان سے التجا کر رہی تھی کہ وہ سکندر کو گھر واپس لے آئیں۔ وہ آمنہ پر بہت زور سے چلائے تھے۔ ان کے گھر میں موت کا سا سناٹا اور ویرانی تھی۔ سکندر پھر گھر آیا تھا۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، اس لڑکی کا مجھ پر لگایا ہر الزام جھوٹا ہے۔ کل وہ بوکھلا کر، گھبرا کر، پریشان ہو کر، رو کر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، آج مضبوط لہجے میں، مگر وہ اس کی بات نہ کل سننے پر راضی تھے نہ آج۔ انہیں محبت تو دور، اس پر رحم تک نہیں آیا تھا اس پل۔ وہ ابھی صرف 20 سال کا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ کہاں جائے گا؟ کیا کرے گا؟ کیسے زندہ رہے گا؟ انہیں ان میں سے کسی بھی بات کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جو پیسہ وہ آرام سے بے دریغ خرچ کرتا ہے، وہ کمایا کس طرح جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں اسے اپنے گھر اور زندگی سے نکل جانے کا حکم دے رہے تھے۔ انہیں پتا تھا وہاں زین بھی کھڑا ہے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ زین چاہتا ہے وہ سکندر کو پھر گھر سے نکال دیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زین کی خاموشی میں بہت سے احتجاج وہ سن رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اس میں اور مجھ میں فرق رکھا اور اب بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ گناہ اگر میں نے کیا ہوتا تو کبھی معاف نہ کیا جاتا، مگر آپ کے قابل اور لائق بیٹے نے کیا ہے تو اسے معاف فرما دیں گے۔ انہوں نے اس پر بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے سخت اور حق مانہ رویوں کا اثر ان کے بچوں پر کس قدر منفی پڑ رہا ہے۔ زین کو ہر وقت سکندر کی مثالیں دے دے کر اور پھر اسے نظر انداز کر کے انہوں نے ان دونوں بھائیوں کے بیچ کس قدر نفرت پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ زین کی غلط فہمی دور کر دیں، اسے بتا دیں کہ اپنے باپ کی خصلت پر پیدا ہوئے سکندر شہریار کو وہ مرتے دم تک معاف نہیں کریں گے۔ روتی ہوئی آمنہ وہاں آئیں، سکندر کی حمایت میں بولیں تو انہوں نے غصے سے انہیں جھڑک دیا۔ انہیں آمنہ کی باتوں پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ برداشت سے کام لیتے رہے۔ اگر آمنہ ان کے بابا کا نام بیچ میں نہ لاتی، کسی اور کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے باپ کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیں شہریار۔ آمنہ کے الفاظ انہیں آپے سے باہر کر گئے تھے۔ آمنہ کو ان کے بابا کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ اس راز کا تو ان کی امی جی اور چچی کے سوا کوئی گواہ تک نہیں تھا۔ پھر آمنہ کو کیسے؟ وہ طیش میں آ کر تمیز، تہذیب سب کچھ بھول گئے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار آمنہ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور انہیں گالی بھی دی۔ سکندر نے انہیں آمنہ کے منہ پر دوسرا تھپڑ نہیں مارنے دیا۔ وہ تھپڑ اس نے اپنے گال پر کھایا تھا۔ وہ ایک دم ہی اپنی صفائی میں مزید کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے لگا تھا۔ نکلنے سے قبل اس نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ ان کی اور سکندر کی نگاہیں ملی۔ سکندر کی نگاہیں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں کہ وہ مظلوم ہے، بے گناہ ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، مگر وہ اس وقت اپنے آپ میں کب تھے؟ آمنہ کے منہ سے باپ کا تانا، باپ کی گالی انہیں بالکل آپے سے باہر کیے ہوئے تھی۔ ان کے گھر میں جیسے کسی کی موت ہو گئی تھی۔ آمنہ ہر وقت روتی رہتی، کون مر گیا ہے اس گھر میں؟ کس کا ماتم مناتی رہتی ہو ہر وقت؟ چند دن برداشت کرنے کے بعد انہوں نے آمنہ کو کہا۔ آمنہ نے ان کے سامنے رونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان سے چھپ چھپ کر تنہائی میں رونے لگی۔ آمنہ کی خاموشی، خالی اور ویران آنکھیں ہر لمحے ان سے التجا کرتی تھی کہ سکندر کو واپس بلا لے، اسے ڈھونڈ کر واپس گھر لے آئیں۔ ان پر آمنہ کی ان التجا کرتی، رحم کی بھیک مانگتی نگاہوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس روز جب سکندر کو ان کے گھر سے گئے 8 یا 10 دن ہی ہوئے تھے، اس کا فون آیا ایک انجان نمبر سے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف کے عالم میں بول رہا تھا، جیسے زخمی ہو، اسے چوٹ لگی ہوئی ہو، اسے بولنے میں دشواری کا سامنا ہو۔ پاپا کل رات میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے پتہ نہیں انہیں کیا بتانا چاہتا تھا، مگر
وہ اس کی آواز سنتے ہی غصے سے پاگل ہونے لگے۔ وہ بد کردار اپنے دادا ہی کی طرح عیاش اور رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والا اس قابل کے دنیا کی ٹھوکروں میں پڑھا رہے۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہا تھا، پاپا مجھے گھر آنا ہے، پلیز پاپا مجھے آ کر لے جائیں، میں مر جاؤں گا، پلیز پاپا بچا لے مجھے۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے تکلیف سے کر بھی رہا تھا۔ کیا اسے چوٹ لگی تھی؟ کیا وہ زخمی تھا؟ وہ کہاں تھا؟ ان کے اندر ایک باپ بہت بے چین ہوا اور مضطرب بھی، مگر نہیں، آج اس باپ کو کمزور نہیں پڑنا۔ اگر یہ باپ کمزور پڑا تو وقار خان جیت جائے گا، ان کی ماں ہار جائے گی۔ وقار خان ساری زندگی گناہ کر کے بھی عزت دار بنا رہا اور ان کی مظلوم ماں خاموش دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج وقار خان کو ہارنا تھا، ان کی ماں کو جیتنا تھا۔ یہ تو یوم حساب تھا، یہ تو سزا اور جزا کا دن تھا۔ میرے گھر میں تم جیسے بد کردار اور بد فطرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے مر چکے ہو، میں تمہیں رو چکا ہوں۔ اور وقار خان ہار گیا، ماں جیت گئی، سزا جیت گئی، انصاف جیت گیا، گناہ گار اور گناہ ہار گیا، مظلوم جیت گئے، مگر ایک باپ ہار گیا۔ ان کے اندر وہ باپ رو رہا تھا جس نے آج کئی دنوں بعد اپنے بیٹے کی آواز سنی تھی، اس حال میں کہ ان کا بیٹا زخمی تھا، شاید بیمار بھی تھا، اسے چوٹ لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس مشکل میں تھا، اسے کہاں چوٹ لگی، وہ کس طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ان کا آسائشوں میں پلا وہ بیٹا باہر دنیا کی سختیاں نہ جانے کس طرح سہ رہا تھا، نہ جانے دنیا نے، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ یوں رو پڑا، مگر انہوں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا۔ سکندر کی اس فون کال کا ذکر انہوں نے آمنہ سے کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ جیسے اس فون کال کو بالکل بھول چکے تھے، مگر ان سب کے باوجود انہوں نے بالٹیمور کی جانے والی اس کال کا وہ نمبر اپنے پاس محفوظ رکھا جس سے سکندر نے انہیں کال کی تھی۔ نہ جانے کیوں دن پر دن گزر رہے تھے، وہ اندر ہی اندر سکندر کے لیے بے چین ہوا کرتے تھے، مگر خود سے بھی یہ بات ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ آمنہ کی مجال نہ تھی کہ سکندر کا نام لے سکے، اسے یاد کر کے ایک آنسو بھی بہا سکے۔ کہاں سے دل لائے تھے وہ یہ سب کرنے کے لیے؟ مگر جب وہ سب کر رہے تھے تو لگتا تھا وہ حق پر ہیں، وہ اصول کی بات کر رہے ہیں۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ جو خواب انہوں نے سکندر کے لیے دیکھے تھے، انہیں ذہن پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ہارورڈ سے لا کر رہا تھا، اور سکندر وہ کہاں تھا؟ وہ ان کے لیے مر چکا تھا۔ آمنہ بیمار رہنے لگی، انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ان کے گھر میں موت کا سناٹا رہنے لگا، انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، وہ آمنہ کو ساتھ لے کر پاکستان واپس آ گئے۔ ان کے بابا کی وفات کے بعد چچا نے فیکٹریوں اور ملوں کے معاملات کو سنبھالا تھا، مگر چند سال ہوئے ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو اب انہی کو ان سب کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ وہ گزشتہ چند سالوں سے امریکہ میں رہتے ہوئے بھی پاکستان سال میں 2 سے 3 چکر لگا رہے تھے تاکہ خاندانی بزنس کی ساکھ متاثر نہ ہو۔ خاندان، عزت، نام، مرتبہ بہت اہم تھا۔ یہ تمام چیزیں ان کے لیے بظاہر کسی کو بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی سکندر کو سوچتے بھی ہوں گے، مگر وہ اسے سوچتے تھے، خود سے بھی چھپا کر۔ وہ دن میں جتنے بھی مضبوط نظر آتے، مگر رات میں وہ سو نہیں پاتے تھے۔ سکندر کہاں تھا؟ 5 سال بیت چکے تھے اسے ان سب کی زندگیوں سے نکلے، آخر اب وہ کہاں تھا؟ ایک روز جب دل کی بے قلی بہت ہی بڑھ گئی، تب انہوں نے 5 سالوں سے اپنے پاس محفوظ وہ نمبر نکالا تھا۔ انہوں نے اس نمبر پر کال کی، وہ بالٹیمور کے ایک ہسپتال کا نمبر تھا۔ وہ ایک ہسپتال کا نمبر تھا، وہ کانپ کر رہ گئے۔ پاپا کل رات میرے ساتھ۔ ان کے کانوں میں اس کی تکلیف سے کراہتی اور زاروں قطار روتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کل رات؟ کوئی حادثہ، کوئی کار ایکسیڈنٹ؟ کیا آخر کیا؟ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گئے، وہ رو پڑے تھے، وہ 5 سال بعد روئے تھے۔ پاپا مجھے گھر آنا ہے، پلیز پاپا مجھے آ کر لے جائیں۔ اس کی روتی فریاد کرتی آواز، اس کی آہیں ان کا دل دہلا رہی تھیں۔ کسی غیر کو بھی اس طرح التجا کیے جانے پر رحم آ جاتا،
مگر سکندر بدنصیب تھا، اس کے سگے باپ کو اس پر رحم نہیں آیا۔ اس روز انہیں نہ اپنی ماں یاد آئی نہ باپ، اس روز انہیں صرف اور صرف سکندر یاد آیا تھا۔ باپ کو ہرانے کی دیوانگی اور جنون میں انہوں نے اپنا بیٹا ہار دیا، اپنا سکندر ہار دیا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ 5 سالوں کے بعد اب باپ کو ہرا دینے کا کوئی احساس ان پر حاوی نہ ہوتا تھا۔ مری ہوئی ماں کے آنسو بھی یاد نہ آتے تھے، اگر کچھ حاوی ہوتا تو پچھتاوے، فکر، اندیشے، غم، دکھ، آنسو، آہیں، اگر کچھ یاد آتا تو اپنا بیٹا۔ 5 سال پہلے بھی یہ پتہ چل سکتا تھا کہ سکندر کس ہسپتال سے فون کر رہا تھا، مگر تب تو باپ کو ہرانے کا جنون ان کے سر پر سوار تھا، تب اسے ڈھونڈنا کتنا آسان تھا، مگر اب سالوں کے بعد، اب اتنی بڑی دنیا میں وہ اسے کہاں ڈھونڈیں؟ دیوانگی کے عالم میں انہوں نے سکندر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آمنہ سے کسی کانفرنس کا عذر تلاش کر وہ امریکہ آ گئے۔ زین تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان دنوں دوستوں کے ساتھ یورپ گھومنے گیا ہوا تھا۔ امریکہ آتے ہی وہ سیدھے بالٹیمور کے اس ہسپتال پہنچے جہاں سے وہ سکندر کی تلاش شروع کرنا چاہتے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں اتنی اونچی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے، آج بھی ان کے بہت تعلقات اور بہت اثر و رسوخ تھا۔ ہسپتال کے عملے کو انہیں ان کی مطلوبہ معلومات کا ریکارڈ ڈھونڈ کر دینے میں اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دن، تاریخ اور وقت بتایا تھا۔ کیا سکندر شہریار نام کا کوئی پیشنٹ یہاں داخل تھا؟ وہ کس مرض میں مبتلا تھا؟ اس کا کس نوعیت کا علاج کیا جا رہا تھا یہاں پر؟ کمپیوٹر پر کھٹ کھٹ کرتی اس لڑکی کے ہاتھ چل رہے تھے۔ وہ 5 سال پرانا ریکارڈ نکال چکی تھی، جنوری کے مہینے کی انہی تاریخوں کا جو وہ بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں، سکندر شہریار نام کا ایک پیشنٹ یہاں داخل کیا گیا تھا، وہ یہاں 1 ہفتے تک زیر علاج رہا۔ کیا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا؟ انہوں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ پیشہ وارانہ نوعیت کے غیر جذباتی سے انداز میں کمپیوٹر کی طرف دیکھتی وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ سکندر شہریار گینگ ریپ کا نشانہ بنا تھا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ جب یہاں داخل کیا گیا، اس کی کمر، گردن اور بازوؤں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی پسلیاں متاثر ہوئیں، ایک آنکھ بھی متاثر ہوئی تھی، بینائی بچ گئی، اس کا خون بہت بہہ گیا تھا۔ وہ اگر دیوار کا سہارا نہ لیتے تو نیچے گر پڑتے۔ پاپا پلیز مجھے آ کر لے جائیں، میں مر جاؤں گا، پلیز مجھے بچا لیں۔ اس انجان لڑکی کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ وہ لڑکی انہیں ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ چند سیکنڈ بالکل خاموش رہنے کے بعد انہوں نے شکستہ لہجے میں اس سے پوچھا، وہ کس تاریخ کو یہاں سے ڈسچارج ہوا تھا؟ لڑکی نے انہیں تاریخ بتا دی۔ وہ یہاں سے کہاں گیا تھا؟ لڑکی نے معذرت کرنے والے انداز میں نا علمی کا اظہار کیا۔ اسے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ لڑکی کے پاس ان کے ان سوالوں کے بھی جواب نہیں تھے، اور ان کے ان سوالوں کے جواب صرف ہسپتال کے عملے کے پاس ہی نہیں بلکہ کسی کے بھی پاس نہیں تھے۔ انہوں نے پاگلوں کی طرح جنونی انداز میں دیوانگی کے ساتھ سکندر کی تلاش شروع کی۔ وہ بوسٹن آ گئے۔ بوسٹن میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سکندر کو نہ ڈھونڈا ہو۔ انہوں نے سکندر کے دوستوں، کلاس فیلوز، اساتذہ، کیمپس میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، فون کالز کر کر کے سکندر کے بارے میں پوچھا۔ ان کے کلاس فیلوز، اس کے دوست تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی اپنی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ اب کوئی کہیں رہتا تھا، کوئی کہیں۔ ان میں سے بہت سو کو تو ڈھونڈنا بھی ایک مرحلہ تھا، لیکن انہوں نے انہیں کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ ہی نکالا۔ مگر جواب ہر ایک کے پاس سے یہی ملا کہ اس نے سکندر کو 5 سالوں سے نہیں دیکھا۔ سب یہی بتا رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں سے سکندر کو نہیں دیکھا۔ وہ کرسمس کی ان چھٹیوں کے بعد کبھی واپس آیا ہی نہیں، نہ بوسٹن، نہ کیمبرج اور نہ ہی کیمپس۔ ہارورڈ گریجویٹ ڈائریکٹری میں نہ تو سکندر کے اپنے بیچ میں ہی، نہ ہی اس کے بعد کسی بیچ میں اس کا کوئی نام نشان ملا۔ وہ جتنا ڈھونڈ سکتے تھے انہوں نے ڈھونڈا، مگر سکندر کا پتہ کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ امریکہ تھا، کئی ریاستوں پر مشتمل ایک بہت بڑا ملک۔
وہ بغیر کسی اتے پتے کے اتنے بڑے ملک میں اسے کیسے تلاش کرتے؟ اب وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو نوچ نوچ کر بری طرح رو رہے تھے۔ ناکام اور مایوس وہ پاکستان لوٹ آئے۔ واپس آنے کے بعد ان میں آمنہ سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ نہ تھا۔ کیا کہیں وہ آمنہ سے کہ اپنے بیٹے کو اس کی ایک غلطی کی کتنی کڑی سزا دی انہوں نے۔ معافی بھی تو دی جا سکتی تھی سکندر کو، بس ایک غلطی۔ انہیں ہر پل ہر گھڑی سکندر کا خیال آتا۔ وہ اپنے تمام اثر و رسوخ استعمال کر کے ابھی بھی اسے پاگلوں ہی کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، مگر جیسے جیسے اس کی تلاش میں ناکامی ہو رہی تھی ویسے ویسے یہ خوفناک خیال دل میں ابھر رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سکندر زندہ ہی نہ ہو۔ یہ خوفناک خیال دل میں آتا تو وہ بلک بلک کر رو پڑتے، نہیں خدایا، میرے گناہ کی اتنی کڑی سزا مجھے مت دینا۔ وہ مجھے زندگی بھر اب کبھی نہ ملے گا، مگر مجھے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے۔ انہوں نے سکندر کو تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے استعمال میں مہارت حاصل کی تھی۔ یہ آج سے تقریباً 4.5 سال قبل کی بات تھی۔ سوشل نیٹ ورکنگ، سائنس، دوسری ویب سائٹ، اور وہ ہر جگہ اسے تلاش کر رہے تھے، مگر وہاں بھی وہ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ آمنہ کی صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی۔ پہم کوششوں کے بعد انٹرنیٹ ہی کے ذریعے انہیں محفظ کے اس لاء کالج کا پتہ چلا جہاں کے انرولڈ اسٹوڈنٹ میں سکندر شہریار ولد شہریار خان کا نام بھی شامل تھا۔ یہ بھی ان کی خوش نصیبی ہی تھی، ورنہ اتنے بڑے ملک کے بہت سارے لاء اسکولز میں اسے ڈھونڈنا مشکل ہی تھا۔ انہیں سکندر پر فخر بھی ہوا اور خود اپنے آپ کو مار ڈالنے کو بھی جی چاہا۔ اپنے ذہین اور قابل بیٹے کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا گیا تھا، مگر خود کو سمجھ خدا ہی بیٹھے تھے۔ خود سے وابستہ افراد کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے سناتے، جزا سزا نافذ کرتے۔ انہوں نے کس طرح سکندر اور اس کی ماں پر ظلم کیا تھا۔ وہ فوراً امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں سکندر کے پاس میفسن جانا تھا۔ ان کے اس بیٹے نے بہت دکھ اٹھائے تھے۔ وہ اسے گلے لگا کر پیار کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک سے ہو گئی اس سے غلطی کم عمری میں۔ وہ اس کی ہر غلطی، ہر معافی، ہر بھول معاف کر دینا چاہتے تھے۔ اپنی اس ایک غلطی کی بہت سخت سزا کاٹ چکا ہے ان کا بیٹا۔ کاتب تقدیر اس لمحے ان کی سچائی سے لا علمی پر تلخی سے مسکرایا ہوگا۔ لو چلے آؤ شہریار خان، اب تم سچائی بھی جان ہی لو۔ وہ سچائی جو تمہیں زندہ درگور کر دے گی، وہ سچائی جو تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی۔ تم اعلیٰ ظرف بن کر 8 سالوں بعد اسے معاف کرنے چلے ہو۔ تقدیر نے ان پر ہنستے ہوئے وہ سچ لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا جس نے ان کے حواس گم کر دیے۔ یہ بدترین سچائی تقدیر نے انہیں اس صورت بتائی کہ مریم کو ایک روز لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تقریباً 4.5 سال قبل اس روز کیا ہوا تھا؟ وہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میفسن اپنے سکندر کے پاس اسے معاف کر دینے کے لیے، اسے گلے لگانے کے لیے، جب اس روز انہیں اپنے ایک اطالوی دوست سے ملنے کے لیے کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آنا پڑا۔ یونیورسٹی کے دنوں کا دوست تھا۔ چند سالوں بعد ملاقات ہوئی۔ اس کا کراچی میں قیام مختصر تھا۔ اسے اس رات اپنی بیٹی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف نکل جانا تھا کہ وہ باپ بیٹی یہاں کوہ پیمائی کے لیے آئے تھے۔ ہوٹل میں وہ اپنے دوست اور ان کی بیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے سوئٹ کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے لفٹ سے نکلتی ایک بے پناہ خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ہاشم اسد کو دیکھا۔ ہاشم اسد کے ساتھ ان کی براہ راست کوئی دوستی اور راہ و رسم نہ تھی، مگر کراچی کے کاروباری حلقوں میں وہ ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، ایک ہائی پروفائل شخص جس سے ملنا اور تعلق رکھنا لوگ باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ چند بار وہ کاروباری نوعیت کے ڈنرز، پارٹیز اور کانفرنس میں اس سے مل چکے تھے، گفتگو کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے ہاشم اسد شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ ہاشم کو اس 5 اسٹار ہوٹل میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک اور کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر اس قدر نہ چونکتے اگر وہ اس لڑکی کو پہچانتے نہ ہوتے۔ 7.5 سال قبل طویل عرصہ تھا، مگر اتنا طویل نہیں
کہ وہ مریم کو پہچان نہ پاتے، جبکہ اس میں کچھ خاص تبدیلی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ ویسے ہی سلم، اسمارٹ، حسین اور نازک سی تھی جیسی 7.5 سال قبل تھی۔ مریم اور ہاشم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کسی رومانٹک کپل کی طرح ایک دوسرے میں گم اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مریم کو ہاشم کے ساتھ دیکھ کر چونکے تھے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی میں ہاشم کی بیوی سے بھی مل چکے تھے۔ وہ مریم کا لباس دیکھ کر انگشتے بداہ رہ گئے۔ وہ جس مریم کو جانتے تھے وہ بے شک جینز اور لانگ اسکرٹ پہنا کرتی تھی، مگر جسم کی نمائش اس کے کسی بھی انداز سے ظاہر نہ ہوتی تھی، جبکہ اس وقت اس نے ریڈ کلر کی شیفون کی ساڑی پہن رکھی تھی، سلیو لیس اور بیک لیس بلاؤز کے ساتھ۔ اس کے بازو، اس کا گلا، اس کی پوری کمر، سب کچھ اس ساڑی کے باریک پلو سے جھلک رہا تھا۔ مریم اور ہاشم سوئٹ کے دروازے کے سامنے رک چکے تھے۔ ہاشم دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ ابھی ورطۂ حیرت میں ہی تھے کہ ان کے اطالوی دوست کی بیٹی مریم کو دیکھ کر بے ساختہ حیرت سے بولی، اوہ سیم یہاں۔ مریم اور ہاشم اپنے سوٹ کے اندر جا چکے تھے۔ سیم، انہوں نے حیرت سے اپنے دوست کی بیٹی کو دیکھا۔ ہاں یہ سیم ہے انکل، سمانتا، میری کلاس فیلو، میلان میں میرے ساتھ اسکول میں ہوتی تھی، ہم ہاسٹل میں روم میٹ بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کیا اسے؟ وہ تینوں سوئٹ میں داخل ہو گئے۔ ہاں، امریکہ میں اس سے ملا تھا چند سال پہلے، یہ وہاں پڑھنے آئی ہوئی تھی، مگر اس کا نام تو مریم ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ تمہاری کلاس فیلو نہیں ہوگی۔ وہ اب بے چین تھے، بے یقین تھے۔ ہم نے ہائی اسکول تک ایک ساتھ میلان میں پڑھا ہے انکل، میں اسے پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتی، بلکہ جب یہ امریکہ سے اپنی اسٹڈیز پوری کیے بغیر اٹلی واپس آ گئی تب بھی میں اس سے 3-4 مرتبہ ملی ہوں۔ اس کے پاپا پاکستانی ہیں نا، اسی لیے ڈاکومنٹس وغیرہ میں اس کا نام مریم ہی ہے، مگر ہم سب دوست اسے سیم ہی کہتے تھے۔ ان کے دوست کی بیٹی کچھ سوچ کر، یاد کر کر ہنسی۔ وہ اب اپنے باپ کو اپنی اس پرانی دوست کے بارے میں بتانے لگی جسے وہ سیم کہہ رہی تھی اور جسے وہ مریم کے نام سے جانتے تھے۔ وہ باپ بیٹی اٹالین تھے۔ ان کے ہاں بیٹی کا باپ سے ایسی باتیں کرنا قطعاً معیوب نہیں تھا۔ پتہ ہے ڈیڈ، سیم کا اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ بڑا زوردار افیئر تھا۔ اس کے پینٹس کی ڈائیورس ہو گئی تھی۔ سیم اپنی ممی اور اسٹیپ فادر کے ساتھ میلان میں رہتی تھی۔ وہ فرینچ تھے اور بہت مشہور فیشن ڈیزائنر تھے۔ پیسہ بھی ان کے پاس بہت تھا۔ سیم ان سے مختلف خوبصورت قیمتی تحائف لیتی تھی اور اسکول میں ہم دوستوں کو دکھا دکھا کر ہمارے دل جلایا کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اس 40 سال کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اتنی حسین اور کم عمر لڑکی کے آگے اس کے ستیلے باپ کو بھی سیم کی ممی میں کیا چارم نظر آ سکتا تھا۔ سیم کی وجہ سے اس کی ممی کی شادی شدہ زندگی خراب ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں سیم پریگننٹ ہو گئی۔ اس کا ستیلا باپ چاہتا تھا سیم ابارشن نہ کروائے کہ آخر ان دونوں نے شادی تو کرنی ہی ہے۔ سیم نے اپنے ستیلے باپ کو الو بناتے بناتے اس سے شادی کے وعدے تک کر رکھے تھے۔ سیم کے ساتھ وہ بہت سنجیدہ تھا اور سیم ہم دوستوں کے ساتھ اسکول میں بیٹھ کر اپنے ستیلے باپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہے۔ اس کی ماں کی وجہ سے اس کے باپ کی طلاق ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنے ستیلے باپ کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی اور پھر اس افیئر کے نتیجے میں اسے بے تحاشا قیمتی تحائف، آسائشیں اور بے حساب پیسہ ملتا ہے، مگر اس سب کے باوجود اس کا اس تعلق کو لمبا کھینچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم سب دوستوں کی نالج میں تھی یہ بات کہ اپنے ستیلے باپ کی لاکھ منت سماجت کے باوجود بھی سیم ابارشن کروا آئی تھی۔ اس کا ستیلا باپ اس بات پر بہت ناراض ہوا۔ وہ سیم سے فوراً شادی کرنا چاہتا تھا، سیم کی ممی کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ جب سیم نے دیکھا کہ اس کا ستیلا باپ زیادہ ہی اس کے گلے پڑ رہا ہے، تب ایک رات اس نے شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر کے اپنے ستیلے باپ پر ریپ کا الزام لگا کر اس سے جان چھڑا لی۔ تب پھر سیم ہاسٹل آ گئی۔ میرے ساتھ وہ وہاں ہوتی تھی، ہم روم میٹ تھے۔ سیم کی ممی کو اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔
اس کا ستیلا باپ واقعی اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پاگل ہوتا، اس کے پیچھے آتا اور سیم اسے دھتکار دیتی۔ بڑی تیز اور خطرناک لڑکی تھی یہ۔ اسے مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اور اپنا دیوانہ بنانا آتا تھا۔ جب تک یہ اٹلی میں تھی میرا اس سے کبھی کبھار رابطہ ہو جایا کرتا تھا، پھر شاید یہ پاکستان آ گئی۔ آج بہت عرصے بعد نظر آئی ہے اور لگتا ہے آج تک مردوں کو اپنا دیوانہ بنانا چھوڑا نہیں۔ ابھی جو ساتھ میں تھا شاید اس کا کوئی نیا شکار ہے، ان کے دوست کی بیٹی ہنس کر کہہ رہی تھی۔ ان کا دوست جواب میں کیا بولا وہ کچھ سن نہیں پا رہے تھے۔ ان کے کانوں میں تو اپنے بیٹے کی چلا چلا کر سچائی بتاتی آواز گونج رہی تھی۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، یہ لڑکی جھوٹی ہے، آپ میرا یقین کریں پاپا، وہ ایک بدکردار لڑکی ہے۔ زین ایک نیچ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا ہے پاپا، وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، مگر کون سنتا اس کی وہ سچائی۔ غصے میں اندھے ہو کر انہیں اپنے بیٹے کی کوئی آواز کب سنائی دی تھی، پر آج اس کی کہی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے آخری وقت تک خود پر لگائے ہر الزام کو جھوٹا کہا تھا۔ عدالت ہی لگائی تو تھی، جائے وقوع پر ثبوت، گواہ اور نشان دیکھتے۔ وہ ثبوت اور نشان کسی جبر کی کہانی سنا رہے تھے یا کسی بدترین منصوبے کا راز فاش کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ مریم اپنے ٹھکرائے جانے کا اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ اس صبح ڈھکے چھپے لفظوں میں اس لڑکی کی برائی ان سے بیان کرنے کی کوشش کر چکا تھا، اور اسی شام جب وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہتے تھے وہ تب بھی ان کے پاس آیا تھا۔ وہ کتنا پریشان لگ رہا تھا، لگتا تھا اسے کوئی بہت ضروری اور سنجیدہ بات انہیں بتانی ہے۔ اس لڑکی کی مکاری، اپنے بیٹے کی معصومیت، سب واضح تھا۔ سب کچھ 12 سال پہلے بھی واضح تھا، مگر جو آنکھیں رکھتے ہوں اندھے ہو جائیں، کان رکھتے ہوں بہرے ہو جائیں، ان کو نہ سچ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ اس روز دیواروں سے سر مار مار کر روئے تھے۔ دنیا کے کسی باپ نے اپنی اولاد پر ایسا ظلم نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے اپنے بیٹے پر کیا تھا۔ اس پر ایک ایسے گناہ کا الزام لگایا جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا، اور پھر ان کے اس ظلم کے نتیجے میں ان کے بیٹے کو اس صفاقی کا نشانہ بنایا جس کا انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا، گینگ ریپ۔ انہیں بالٹیمور کے ہسپتال کے ملازم اس لڑکی کے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ اب سکندر کا سامنا کیسے کریں؟ اس سے اس کی زندگی، اس کی عزت، آبرو، وقار، سب کچھ چھین لینے کے بعد اب وہ اس کے سامنے کس طرح جائیں؟ وہ اسے معاف کرنے اور گلے لگانے جا رہے تھے، تب جانا آسان لگ رہا تھا، مگر اب اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائیں، اس سے معافی مانگے؟ اور کیا وہ انہیں معاف کر دے گا؟ نہیں، وہ انہیں مرتے دم تک معاف نہیں کرے گا۔